شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان مختلف موضوعات، مختلف اصلاحی عنوانات اور مختلف عظیم شخصیات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج نماز تہجد اور تراویح، اس کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، یعنی رمضان المبارک میں قیام رمضان، قیام اللیل، اس کا اجر و ثواب ہم کیسے پا سکتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ محمد معظم نقشبندی صاحب۔ ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں الہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے مہمان سناخان جناب حافظ جنید عباس سیالی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ بندہ مومن اپنی کمی کوتاہی اسے بہتری میں بدل سکتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ٹریننگ سیشن ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے آپ کو اس ماہ محترم میں، ماہ مبارک میں سنوار سکتے ہیں، بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں، اور بالخصوص اخلاقی حوالے سے، روحانی حوالے سے، عبادات، معاملات، اخلاقیات، ہر حوالے سے ہم بہترین اور بہتری کی جانب گامزن بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی پا سکتے ہیں، صرف اور صرف اسلامی تعلیمات انہیں مد نظر رکھتے ہوئے، ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے۔ تو رمضان المبارک میں بالخصوص تراویح کا معاملہ ہوتا ہے، جس میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، جو باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح دیگر نوافل ہیں اور تہجد ہے، لوگ اس کا معمول بناتے ہیں۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں جناب علامہ محمد معظم نقشبندی صاحب۔ رمضان المبارک میں قیام رمضان، قیام اللیل، یعنی تہجد اور تراویح اور دیگر نوافل، ان کی وضاحت فرما دیں، اس سے مراد کیا ہے، اور پھر اس کی فضیلت بالخصوص اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر گفتگو کیجیے گا۔ شکریہ مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، ومن قام رمضان احتسابا و ایمان غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہے، جسے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا مہینہ قرار دیا۔ وہ رمضان المبارک جس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ وہ رمضان جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک نیکیوں کو بہار کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے روزے اہل ایمان پر فرض کیے گئے ہیں
اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا گیا ہے۔ اس ماہ کے روزے اہل ایمان پر فرض ہیں اور اس کی راتوں کا قیام نفل قرار دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے کیا اس کے سارے گناہ گزشتہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع قیام اللیل اور قیام رمضان ہے، تو یاد رکھیں قیام اللیل عام ہے اور قیام رمضان خاص ہے۔ قیام اللیل کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے اور قیام رمضان ماہ رمضان کی مبارک راتوں میں ہوتا ہے، جسے نماز تراویح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ قیام اللیل راتوں کی پچھلی گھڑیوں میں ہوتا ہے اور قیام رمضان نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ہوتا ہے، جو سونے سے پہلے ہوتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں چٹائی کا حجرہ بنایا۔ رمضان کا مہینہ ہے، چٹائی کا حجرہ بنایا، اس میں چند راتیں نماز پڑھی، حتیٰ کہ آپ پر لوگ جمع ہو گئے، صحابہ آنے شروع ہو گئے۔ پھر ایک شب لوگوں نے آپ کی آواز نہ سنی، سمجھے کہ آپ سو گئے ہیں، بعض لوگ کھنگارنے لگے تاکہ آپ تشریف لے آئیں۔ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا، تمہارے اس معاملے کے بارے میں میں مسلسل دیکھتا رہا، غور کرتا رہا، حتیٰ کہ میں نے یہ خوف کیا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے، اور اگر تم پر فرض کر دی جاتی تو تم قائم نہ کر سکتے۔ اے لوگو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ مرد کی نماز فرائض کے علاوہ گھر میں بہتر ہے۔ یہ ابتدائی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیتے رہے، مگر انہیں اس کا تاکیدی حکم نہیں دیا۔ فرماتے جو رمضان میں ایمان کے ساتھ طلب اجر کے لیے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو معاملہ یوں ہی رہا، اسی طرح معاملہ رہا۔ پھر خلافت صدیقی اور شروع خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ معاملہ اسی طرح رہا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن القاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا، اور یہ واقعہ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ لوگ متفرق طور پر الگ الگ تھے، کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا تھا اور کسی کے ساتھ ایک جماعت تھی جو نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، اگر میں ان لوگوں کو ایک قاری پر جمع کر دوں تو بہتر تھا۔ پھر آپ نے ارادہ کر ہی لیا تو انہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پر جمع کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں دوسری رات جب آپ کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوا تو لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور باجماعت نماز ادا کی جا رہی تھی۔ اس پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بڑی اچھی بدعت ہے، اور وہ نماز جس سے تم سو رہے ہوتے ہو وہ نماز اس سے افضل ہے، جس سے تم سو رہے ہوتے ہو اس سے افضل ہے جو تم قائم کرتے ہو۔ اور نماز تراویح لوگ اول رات میں پڑھا کرتے تھے۔
حضرات محترم قبلہ مفتی صاحب، مذکورہ بالا احادیث سے قیام رمضان اور قیام لیل کے حوالے سے واضح ہوا کہ یہ دونوں قیام نفل ہیں۔ پہلی بات، یہ دونوں فرض اور واجب نہیں ہیں، یہ نفلی نمازیں ہیں، مگر ان کی برکت اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور قیام رمضان با جماعت ادا کرنے کا اہتمام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی نے کیا اور اسے بہتر عمل قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح فرما دیا کہ قیام اللیل قیام رمضان سے بھی افضل ہے۔ قیام اللیل قیام رمضان سے بھی افضل ہے۔ قیام کا لفظ آتا ہے، قیام اللیل قیام رمضان، تو قیام کا کیا مطلب ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ قیام کا لغوی معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا، لغوی معنی کھڑا ہونا۔ قیام کا لفظ قرآن کریم میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قیام بمعنی ارادے سے کھڑا ہونا، قیام بمعنی کسی چیز کی حفاظت کرنا، قیام بمعنی عزم ارادہ۔ قیام اور قیام اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کے سہارے کوئی چیز قائم رہ سکے۔ قیام بمعنی اقامت الشیء بھی ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کا پورا پورا حق ادا کرنا۔ قیام بمعنی تقویم الشیء، قیام بمعنی تقویم الشیء، یعنی کسی چیز کو سیدھا اور درست کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ان تمام معانی کے حوالے سے جب ہم قیام اللیل اور قیام رمضان پر غور کرتے ہیں تو یہ تمام معانی ہمیں پوری طرح ان دو نمازوں میں نظر آتے ہیں۔ قیام اللیل یعنی رمضان المبارک میں بالخصوص تراویح اور اس کے علاوہ دیگر جتنی عبادات نوافل بھی، رات کی جتنا بھی قیام ہوگا، رات کی جتنی بھی اضافی عبادت ہوگی، نفل اضافی کو بھی جو فرض واجب کے علاوہ ہو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بالخصوص تراویح، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند راتوں کو قیام فرمایا اور اس وجہ سے اس کو موقوف فرما دیا کہ کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو۔ اور پھر صحابہ کرام علیہ الرضوان کا عمل جو ہے وہ بھی امت کے لیے حجت ہے اور اجماع صحابہ اس پر منعقد ہے، تو اس حوالے سے صحابہ کرام علیہ الرضوان نے اس کو منعقد کر دیا۔ اور پھر صحابہ کرام علیہ الرضوان کا یہ طریقہ تھا، اگرچہ فرض واجب نہیں ہے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ الرضوان کی یہ سنت مطابقہ ہے۔ تو اس حوالے سے اس کا جتنا بھی اہتمام کیا جائے وہ اجر و ثواب کا بھی باعث ہے، جیسے مبارکہ آپ نے کوڈ کی کہ جو رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ کے حضور قیام کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، کھڑا ہوگا، نوافل ادا کرے گا، اس کو اس کا اجر و ثواب لازمی ملے گا۔ اس حوالے سے علامہ صاحب ایک وہ حدیث مبارکہ بھی خاص طور پر ہمیں ملتی ہے، میں مفہوماً اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور رمضان المبارک یہ ایسی دو عظیم چیزیں ہیں جو بندہ مومن کو حاصل ہیں کہ یہ دونوں کل روز محشر بندہ مومن کی سفارشی شفاعت کرنے والے۔ رمضان یہ کہے گا کہ راتوں کو بھی اس نے قیام کیا اور دن کو بالخصوص اس نے روزہ رکھا، تو میری سفارش، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن پاک بھی یہی عرض کرے گا کہ اللہ اس نے رمضان کی راتوں میں، دن کے اوقات میں مجھے پڑھا، تلاوت کی، تو میری سفارش اپنے حق میں قبول فرما، اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ رب العزت دونوں کی شفاعت، دونوں کی سفارش قبول فرما۔ بے شک یہ رحمتیں قرآن اور قیام اور نوافل اور ان کی بدولت ہیں۔ اس حوالے سے اصلاحی پہلو اس کا بیان۔ یقیناً آپ نے جو فرمایا یہ بالکل حق ہے۔ نماز باعث برکت چیز ہے، اور بالخصوص قیام رمضان اور پھر قیام اللیل، ان میں یہ ساری برکتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو قبلہ مفتی صاحب، جب ہم انسان کی تخلیق کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا، تو اللہ کریم جل وعلا نے انسان کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اسی بنیاد پر قرآن کریم میں نماز اور نمازیوں کی تعریف کی گئی ہے، وہاں اقامت کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔
اقامت کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جس میں اس بات پر قیام سے ہی ہے۔ ہاں جی بالکل، قیام لفظ، اسی قیام سے اقامت کا لفظ بولا گیا، جس میں اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ نماز سے محض اس کی ظاہری حیت کا ادا کرنا ہی مراد نہیں، بلکہ اسے جملہ شرائط کے ساتھ ادا کرنا مقصود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ نماز کے قیام کے لیے قیام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، سبحان اللہ، نماز قائم کرو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین کی صفات، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں تک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، سبحان اللہ، اے ایمان والو جب نماز کا تم ارادہ کرو، یہاں بھی قیام کا لفظ ہے، لہذا جو قیام کے معنی و مطالب کے مطابق نماز پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کی نماز قبول فرماتا ہے اور اسے برکتوں سے نوازتا ہے۔ نماز پنجگانہ فرض ہے اور قیام اللیل و قیام رمضان یہ نفل ہیں، جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا، مگر ثواب اور برکت کے لحاظ سے یہ زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہیں، اور ان کی اسے ہی توفیق ملتی ہے جو نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہے۔ جب تک کوئی نماز پنجگانہ کی پابندی نہیں کرتا تب تک اسے قیام لیل کی بھی توفیق نہیں ملتی، اور قیام رمضان میں بھی وہ خدا نخواستہ کوتاہی کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے پسندیدہ نماز کون سی ہے، تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز جو رات کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ یہ ساری برکتیں ہیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، ہاں بے شک۔ تو قیام اللیل کے حوالے سے جب ہم نبی رحمت اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل مبارک تو دیکھتے ہیں، تو آپ ہمیں اس کا خوب اہتمام اور دوام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے قدمان مبارک سوج گئے، قدمان مبارک میں سوجن آ گئی۔ آپ سے عرض کیا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے بخش دیے گئے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے بخش دیے گئے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، سبحان اللہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک سمجھیے کہ اظہار ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ بے شک قیام کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو رہے ہیں، اور ایک یہ اضافی عبادت کا عبادت۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر رات جب آخری تہائی رات رہتی ہو تو ہمارا رب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی نزول فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں قبول کر لوں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کر دوں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ تو یہ وہ گھڑیاں خاص گھڑیاں ہوتی ہیں جب اللہ کی رحمت بندوں کے انتہائی قریب ہو کر صدا دے رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے، رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو آدمی اسے پالے پھر اللہ سے اس میں جو بھی مانگتا ہے بھلائی مانگے، جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ کریم اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی سلسلے پہ ہم کرتے ہیں، ایک کلام کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد یہیں سے آگے سلسلہ جوڑتے ہیں۔ ناظرین سامعین، بہت خوبصورت اس حوالے سے گفتگو کہ قیام اللیل جو ہے قیام رمضان،
اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا معمول یہی ہے، تو اسی سے سمجھ لیجیے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ ناظرین سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان شناخان جناب حافظ جنید عباس سیالوی صاحب، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ پہلے ایک حمدیہ کلام بھی ہے اس میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے، یہ پیش کریں گے جناب حافظ جنید عباس سیالوی صاحب۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، سبحان اللہ، لیکن تیری رحمت ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار مولا، لیکن تیری رحمت پھر تو میری ماں کی توانائی عطا کر، پھر تو میری ماں کی توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت وابستہ امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت اور باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجھائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت میرے مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔
جی ناظرین و سامعین، نائن نیوز HD کے لائیو اسٹریمنگ سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تہجد اور بالخصوص تراویح کی فضیلت پر گفتگو ہو رہی ہے، جسے ہم قیام رمضان یا قیام اللیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کا حکم، اور پھر نماز قائم کرنا، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ، حدیث بخاری، حدیث قدسی کو مد نظر رکھا جائے تو جو بندہ مومن فرائض کے بعد اضافی عبادت کرتا ہے جس میں نفل بھی شامل ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں یہ موجود کہ پھر اللہ تعالیٰ کی خاص طاقتیں، اللہ تعالیٰ کی خاص عنایتیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں کہ دیکھتا وہ ہے لیکن اس کی آنکھوں میں خاص طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ تو ہر انسان کے لیے ہے، اللہ ہی کی طرف سے سماعت، بصیرت، قوت گویائی، ساری یہ قوتیں حاصل ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، اضافی عبادات جس میں صدقہ خیرات بھی ہے، جس میں نوافل بھی ہیں، جس میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یہ ساری اضافی عبادات ہیں، یعنی جو فرض واجب نہیں ہیں اس کے علاوہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اس کی شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اور پکڑتا وہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص جو طاقت اور عنایت حاصل ہوتی ہے، اس کا پکڑنا عام آدمی کے، عام انسان کے پکڑنے کی طرح نہیں ہوتا، اس کا دیکھنا عام انسان کے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتا، اس کا سننا عام انسان کے سننے کی طرح نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جو وہ دعا مانگتا ہے وہ مستجاب ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اضافی عبادت جس میں قیام اللیل اور قیام رمضان میں شامل ہے، اس کی برکتیں ہیں۔ اس کے حوالے سے مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر، شعبہ تدریس سے منسلک رہے اور آج بھی منسلک ہیں، علامہ محمد معظم نقشبندی صاحب۔ جناب علامہ محمد معظم نقشبندی صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قیام فرمایا کرتے تھے، نفلی عبادات بھی فرمایا کرتے تھے، قیام رمضان بھی آپ کا معمول تھا، تہجد بھی، فتہجد بہ نافلۃ لک، قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر ملتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ حسنہ صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء اللہ، اس حوالے سے مزید جو ان ہستیوں کی مبارک سیرتیں ہیں، اس سے جو ہمیں رغبت ملتی ہے، اس حوالے سے بھی مزید کلام کیجیے گا، فضیلت پر بھی، اہمیت پر بھی، اور چند واقعات جو ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، جیسے آپ نے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز تہجد کا اہتمام فرمانا، تو اللہ کریم نے ایک خاص شان دنیا میں بھی، سبحان اللہ، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور سرکار کے مقامات میں سے ایک مقام جو اللہ نے عطا فرمایا ہے قیامت والے دن کے حوالے سے، وہ ہے مقام محمود۔ جب ہم قرآن پاک پر نظر دوڑاتے ہیں تو مقام محمود کی عطا کی بشارت ملتی ہے تو کس وقت ملتی ہے؟ تو قرآن کا انداز بیان جو ہے وہ بتاتا ہے ہمیں۔ اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 217 میں فرمایا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ پیارے محبوب، قائم کیجئے نماز سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک، اور نماز فجر بھی ادا کیجئے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز فجر گواہی کی کا موقع ہے، گواہی کی جگہ ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے وقت تہجد پڑھیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے۔ بِهِ کا مرجع قرآن پاک ہے۔ نماز تہجد ادا کیجئے قرآن پاک پڑھتے ہوئے، نافلۃ لک۔ پیارے محبوب، یہ عبادت آپ کے لیے زائد عبادت ہے، زائد عبادت ہے۔ نماز پنجگانہ کی پابندی، اتنی محبت سرکار کو، اتنا پیار نماز سے
کہ فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور پھر نماز پنجگانہ کے ساتھ نماز تہجد، سبحان اللہ، تو اس کے صلہ میں جو خوشخبری ملتی ہے تو اللہ کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقیناً، یہاں عسیٰ یقین کے معنی میں ہے، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مومن قابل تعریف بننا چاہتا ہے اور مقامات حاصل کرنا چاہتا ہے، قرب کی منزلیں اللہ کی بارگاہ میں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو نماز پنجگانہ کے ساتھ نماز تہجد کی پابندی کرے۔ یعنی لواء الحمد کے سائے میں آنا چاہتا ہے تو حمد والے ہستی ہیں، حمد والے ان کے طریقے کی، ان کے طریقے کی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز اور نماز تہجد سے کتنا پیار ہے کہ آپ رات کا اکثر حصہ قیام فرماتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں پہلے بھی بیان ہوئی کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمان مبارک میں سوجن آ جاتی تھی، لمبا لمبا قیام، لمبے رکوع، لمبے سجود، سوجن آ جایا کرتی تھی۔ تو اس حوالے سے جب حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں قرب کی مزید منزلیں حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں تو پھر اللہ کریم حکم کیا فرماتا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل، چادر اوڑھنے والے محبوب، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑا، ساری رات نہ قیام کیا کرو، نصف رات قیام کیا کرو، اب ان قس منہ قلیلا، یا اس سے بھی کچھ کم کر لیا کرو، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ کر لیو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ یعنی قرآن اور قیام رمضان، قیام اللیل، یہ آپس میں مربوط ہیں۔ قیام لیل کے اندر بھی قرآن ہے اور قیام رمضان کے اندر بھی قرآن ہے۔ اور پھر یہ جو کنسیشن دی جا رہی ہے، اس کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بھاری کلام آپ کو عطا کرنے والے ہیں۔ اور پھر اگلی بات جو اس کے نماز تہجد کے فوائد کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے، وہ اللہ کا قرآن بتا رہا، انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ یہ رات کا اٹھنا یہ نفس کو روندنے کے اوپر کے حوالے سے بڑا شدید ہے، وہ اقوام کیلا، اور بات کے حوالے سے بڑا درست ہے۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، اللہ کریم اس کو نفس پر کنٹرول عطا فرماتا ہے، نفس پر قابو کرنے کا اس کے ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کریم اس کو علم و حکمت سے بھی نوازتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو جب صحابہ کرام جو نبی کریم علیہ السلام کی ادا کو دیکھتے ہی ادا میں ڈھلتے چلے جاتے تھے، حکم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے محبت، نماز تہجد کی پابندی صحابہ نے دیکھی تو وہ کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے، نماز کے ساتھ ساتھ وہ بھی نماز تہجد کی پابندی کرتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کر نفلی نماز ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہ عجیب سا منظر ہوا کرتا تھا، روحانی منظر، جس کی نشاندہی اللہ کریم نے قرآن پاک میں سورہ مزمل میں بھی فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے سورہ شعراء کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی اسی طرح اکثر رات کا حصہ جا کر رب کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے اس حوالے سے پھر آگے سورہ مزمل کے دوسرے رکوع کے اندر فرمایا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں 2/3 رات کے حصے کے قریب، یا اس کا نصف یا اس کا تہائی حصہ، وطائفۃ من الذین معک، ایک بڑی جماعت جو آپ کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ
وہ بھی آپ کی طرح نماز تہجد کی پابندی کرتے ہیں، تو وہ بھی مشقت برداشت کرتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ نے ہی دن اور رات کو بڑھایا گھٹایا ہے۔ علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اللہ کریم کو اتنی مشقت، کیونکہ اللہ چاہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، لہٰذا اسی کرم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ٹھیک ہے تم مشقت کرتے ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے، فتاب علیکم، تمہارے اوپر اللہ نے نظر کرم فرمائی، تو اب کیا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، ساری رات نہ، بس جتنا میسر ہو قرآن اتنا ہی پڑھ لیا کرو، زیادہ مشقت برداشت نہ کرو۔ تو اللہ والوں کی یہی شان ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے کرم کی یہی بات ہوتی ہے جس کو پنجابی میں یوں بیان کیا گیا ہے، پچھلی راتیں رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو یاد سجندی ستیاں آن جگاوے، راتیں کر کر زاری روندے نیند اکھاں تھی دھوندے، فجری اوگنہار سداندے تے سب تے نیویں تھندے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ مدینہ شریف ہے، سرزمین مدینہ ہے، بہاروں والا برکتوں والا شہر، سبحان اللہ، کتنا مبارک کتنا پاکیزہ شہر ہے کہ اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پھر نظارہ، اچھا یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ شروع میں جیسے سرکار پر نماز تہجد فرض تھی ایسے صحابہ پر بھی فرض تھی، صحابہ پر بھی نماز تہجد فرض تھی، اور وہ باحسن اس فرض کو ادا کرتے تھے۔ پھر اللہ کریم نے سورہ مزمل کی دوسرے رکوع کے حوالے سے کنسیشن دے دی، آسانی پیدا فرما دی، تو اب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے غلام میرے امتی اب رخصت مل گئی ہے، تو اب ان کا کیا انداز ہے، کہیں سو تو نہیں گئے؟ تو پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ شریف کی گلیوں میں تشریف لے کے جاتے ہیں، تو جب تشریف لے کے جاتے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بعین ہی اسی طرح بیدار ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر میں مصروف ہیں، تو اس ماحول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈھالتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، پیارے محبوب غالب رحم کرنے والی ذات پر توکل کیجئے، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ پہ نظر رکھتا ہے جس وقت آپ قیام کرتے ہیں، جس وقت آپ قیام کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تمہارا نظارہ کر رہا ہوتا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہوتا اپنی شان کے لائق۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ ریز پیشانیاں سجدہ کرنے والوں لوگوں کے اندر آپ کا جانا بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گلیوں میں اپنے غلاموں کا یہ انداز دیکھنے کے لیے نکلے کہ آج کیا کر رہے ہیں، تو جب ان کو قرآن کی صدا سنائی دی اور ذکر اللہ کی صدائیں سنائی دی، تو گویا کہ سرکار نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو قرآن کے اندر اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ پیارے محبوب آپ قیام کرتے ہیں تب بھی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور جب آپ اپنے غلاموں کے قیام کو دیکھتے ہیں، تلاوت کرام کو دیکھنا چاہتے ہو، تو اس وقت بھی ہم آپ کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سورۃ الفرقان میں یہ بھی تو اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، بے شک یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ، بے شک اس طرح جی۔ اسی طرح آج امت مسلمہ جو کہ بظاہر ہمارے زوال کے اسباب میں سے اصل سبب تو یہ ہے کہ دین سے دوری، اب دین سے دوری وہی طریقوں کے ذریعے ہے کہ ہم نے فرائض کو چھوڑ دیا، واجبات کو چھوڑ دیا، تک اللہ کے قرب کو، نوافل عبادات کو چھوڑ دیا۔ تو اس حوالے سے امت مسلمہ کے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کاملین صالحین کا یہی معمول
تو اس حوالے سے اور یہ کامرین صالحین کا معمول اور پھر پیغام جو ہے اس پر بھی ضرور تو سب اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ نماز ادا کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، یہاں تک کہ علم و حکمت کے خزانے ملتے ہیں اور جی سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل وآناء النہار وآناء اللیل ساجدا وقائما، جی امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجود اور قیام کرتے ہیں، سجود اور قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد وجود یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتے بھی ہیں، وَيَرْجُو رحمت رب، اور اپنے رب کی رحمت پر امید بھی رکھتے ہیں۔ یعنی رات کے قیام کا ذکر، خوف خدا کا ذکر اور اللہ کی رحمت پر امید کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، پیارے محبوب ذرا پوچھئے تو صحیح ان کو کہ علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صاحب علم سے لے کر عوام الناس تک سبھی نماز تہجد سے، نماز کی برکات سے محروم نہیں رہتے، سبھی کو یہ برکتیں ملتی ہیں۔ اگر کوئی عالم علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے نماز تہجد ادا کرے، اگر کوئی عام آدمی علم کی دنیا میں آنا چاہتا ہے نماز کی پابندی کرے، اللہ کریم علم کی دولت سے اس کو مالا مال فرما دے گا۔ جو خاص علم ہے، اسرار کا علم، علم لدنی، علم باطن، بالکل، جس کو اللہ نے بے شک اوتیہ خیرا کثیرا، جی تو جب ہم بات ہو رہی ہے قرآن پاک کی، تو اب اسی حوالے سے عام راتوں میں نماز تہجد میں جتنا زیادہ قرآن پڑھا جائے اتنی زیادہ برکت ہے، جیسے کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جو رات کے قیام میں 10 آیتیں تلاوت کرے، جو رات کے قیام میں 10 آیتیں تلاوت کرے وہ غافلوں میں نہ لکھا جائے گا، وہ غافلوں میں نہ لکھا جائے گا۔ جو کھڑے ہو کر 100 آیتیں پڑھے وہ فرما برداروں میں شمار ہوگا، اور جو کھڑے ہو کر 1000 آیتیں پڑھے تو وہ بہت ثواب مال والوں میں سے ہوگا۔ نماز تہجد میں بھی قرآن ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا، اور قیام رمضان میں بھی قرآن ہے۔ باقی دنوں میں قرآن راتوں میں پڑھا جاتا ہے، جتنا بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن جب ہم قیام رمضان کی بات کرتے ہیں اور رمضان المبارک سارے مہینے کی بات کرتے ہیں تو جتنا قرآن اس مہینے میں پڑھا جاتا ہے، بالخصوص نماز تراویح قیام الرمضان میں پڑھا جاتا ہے، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ یہی قرآن ہی کی برکت ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر برکتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور نفل کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری برکتیں، آپ نے پیغام کے حوالے سے بات کی تو میں پیغام کے حوالے سے، یہ مبارک مہینہ ہے، خیر والا مہینہ ہے، گزشتہ کی معافی مانگی جائے اور آئندہ کے لیے توبہ کر کے اللہ کی طرف سے فرما برداری اور کی توفیق مانگنی چاہیے۔ ہمارے بزرگ ایک بات فرمایا کرتے تھے، میں اسی کو یہاں پر بیان کر کے پھر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تمہارے اندر عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، نماز کی پابندی ہونی چاہیے، اور درود پاک کی کثرتی ہونی چاہیے، چھلانگے مارتے جنت میں چلے جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نماز کی پابندی ہو، اور اللہ ہی کے حکم کی تعمیل اور ایمان کامل کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد ہے، اور درود پاک کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے، وہ بھی محبت کا تقاضا ہے، تو حقیقت ہے کہ یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ناظرین و سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان ثنا خان جناب حافظ جنید عباس سیالوی صاحب، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ جناب حافظ جنید عباس سیالوی۔
لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا ڈوبے جو محمد کے تراشے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور سر پہ رکھ دیجیے ذرا دست تسلی آقا، سر پہ رکھ دیجیے ذرا دست تسلی آقا، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج کا صدائے رمضان کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رزاق اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان